اس لیے خداوند عالم نے ائمہ کو معصوم بنایا، کیونکہ امامت بہت اہم منصب ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو ائمہ کی اطاعت کرو۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو امامت کے متعلق ہے۔ شروع میں امامت کی اہمیت اور امامت کے معنی بیان کرنے کے بعد اب ہماری گفتگو یہ ہے کہ امام کے اندر کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے، کچھ خصوصیتوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ امامت بہت اہم منصب ہے۔ امامت یعنی بندوں کی ہدایت کرنا، امامت یعنی رسول خدا کی جانشینی، دین کی صحیح تفسیر پیش کرنا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا، دین کی تحریف ہونے سے بچانا، معاشرے میں دین کو رائج اور نافذ کرنا۔ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ امام کے اندر کچھ خاص صفتیں پائی جائیں۔ ہر فرد امام نہیں بن سکتا تھا، لہٰذا خداوند عالم نے ائمہ کے اندر خاص صفات کو رکھا۔ ان میں سے ایک اہم صفت ہے عصمت۔ عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا، گناہوں سے محفوظ ہونا۔ امام کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر امام خدا نخواستہ گناہ کرتا ہو، اگر کوئی فرد ہے کہ جو گناہ کرتا ہو، غلطیاں کرتا ہو، چاہے جان بوجھ کر کے گناہ کرے، چاہے بھولے سے انجانے میں وہ غلطیاں کرے، لیکن اگر وہ ایسا کرے گا تو لوگوں کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی بات گناہ ہے یا خداوند عالم کی اطاعت میں کہی جا رہی ہے۔ لہٰذا لوگ مکمل طور پر اس کی بات پر ایمان نہیں لا سکیں گے۔ اس لیے خداوند عالم نے ائمہ کو معصوم بنایا۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہوگا، غلطیاں کرتا ہوگا، تو لوگوں کو اس پر اطمینان نہیں ہوگا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ خداوند عالم کی معصیت میں کہی جا رہی ہے، وہ کام خداوند عالم کے گناہ کے طور پر انجام دیا جا رہا ہے، یا خداوند عالم کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے ائمہ کو معصوم بنایا، اور جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، کیونکہ یہاں پر اولی الامر سے مراد وہی ائمہ ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو ائمہ کی اطاعت کرو، اور جو ائمہ کی اطاعت ہے اس کو انکنڈیشنل بیان کر رہا ہے، بغیر کسی قید و شرط کے، یعنی ان کے ہر کام کی اطاعت کرو، ان کی ہر بات مانو۔ اگر کسی کے اندر اس بات کا خطرہ ہو کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، تو خدا کبھی بھی مطلق طور پر یعنی انکنڈیشنل طور پر اس کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دے سکتا ہے، جیسا کہ والدین کے بارے میں ہے کہ کہا والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ گناہ کی طرف تم کو لے جائیں تو پھر ان کی وہاں پر بات نہ مانو۔ لیکن جب ائمہ کی بات آتی ہے، اولی الامر کی بات آتی ہے، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ انکنڈیشنل طور پر ان کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر عمل اطاعت کے قابل ہے، ان کا ہر عمل ایسا ہے کہ جو خداوند عالم کی اطاعت میں انجام دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آیت تطہیر کے جس کو ہم حدیث قصہ میں اور دوسرے موقعوں پر سنتے رہتے ہیں کہ اس کے مطابق بھی خداوند عالم نے اہل بیت سے ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی آلودگی کو، ہر طرح کے گناہ کی ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد تم ہو، فاطمہ زہرا ہیں، حسن اور حسین ہیں، اور اس کے علاوہ تمہاری نسل میں آنے والے تمام ائمہ ہیں۔ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے فرمایا کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد تم ہو، فاطمہ زہرا ہیں، حسن اور حسین ہیں، اور اس کے علاوہ تمہاری نسل سے آنے والے باقی ائمہ ہیں۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ائمہ کو معصوم بنایا ہے، یعنی ان سے کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، نہ جان بوجھ کر، نہ غلطی سے اور اشتباہاً اور سہواً۔